وینزویلا میں $100 ارب کی سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آئل کمپنیوں کے عہدیداروں سے گفتگو میں کہا، وینزویلا نے امریکہ کو تیل ریفائن کرنے اور بیچنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ وینزویلا کے 50 ارب بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت شروع کرے گا۔ تیل کی کمپنیاں امریکہ کے ساتھ براہ راست ڈیل کریں گی۔ تیل کی تاجروں کو وینزویلا میں مکمل سیکیورٹی دی جائے گی۔ رقم میں سے کچھ حصہ وینزویلا اور دیگر تیل کی کمپنیوں کو دیا جائے گا۔ وینزویلا میں کون سی تیل کی کمپنیاں جائیں گی، اس بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ ہماری فوج نے جو وینزویلا میں کیا وہ بہت اچھا تھا۔ وزیراعظم کی خسارے میں چلنے والی بجلی فیڈرز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت دور دراز علاقوں میں بجلی کی فراہمی کے لیے سولرائزیشن پر اجلاس۔ کہا، سولرائزیشن سے بجلی کے نقصانات میں کمی اور بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ کمیونٹی اور منتخب نمائندوں کی شمولیت سے پائلٹ منصوبے کامیاب بنائے جائیں گے۔ شمسی توانائی پر منتقلی سے کم لاگت اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ وزیراعظم کی بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت معاشی اصلاحات پر اجلاس۔ معاشی اور ترقیاتی پالیسی سازی میں پلاننگ کمیشن کے کردار پر غور۔ پلاننگ کمیشن کو اسٹریٹجک پالیسی سازی، ترجیحات کے تعین، سرکاری سرمایہ کاری کی مؤثر نگرانی کے لیے بااختیار بنانے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا، بڑے معاشی فیصلے قومی معاشی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ پلاننگ کمیشن وزیراعظم کی قیادت میں اعلیٰ ادارے کے طور پر کام کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر قانونی امیگریشن مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم پر بریفنگ۔ پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کارروائیوں پر اجلاس میں غور۔ پیشہ ور بھکاری مافیا اور سہولت کاروں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی FIA کو امیگریشن قوانین پر مؤثر عملداری کی ہدایت۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مالی بے ضابطگیوں کے نظام کو شفاف بنانے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا، متعلقہ ادارے رمضان کے لیے مزید مؤثر اور سود مند پیکج تیار کریں۔ رمضان پیکج کی امدادی رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جائیں۔ وزیراعظم کی جواہرات و قیمتی پتھروں کے شعبے کی قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری۔ جیم اسٹونز کے شعبے کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا، رواں سال جیم اسٹونز کے 2 سینٹرز آف ایکسیلنس قائم۔ وفاقی حکومت کا سوئٹزرلینڈ کی دوا ساز کمپنی روش کے ساتھ معاہدہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عوام کو معیاری علاج کی سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ 1 کروڑ روپے کی ادویات کا پیکج مریضوں کو فراہم کیا جائے۔ 10 لاکھ روپے حکومت پاکستان اور 90 لاکھ نجی کمپنی روش فراہم کرے گی۔ سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی جدید میڈیسن کی لسٹ مرتب اور کمیٹی بنانے کا حکم۔ پنجاب میں اب ہر ڈاکٹر اور نرس کا علاج پر فوکس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صحت کے شعبے پر اجلاس۔ دوران ڈیوٹی موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق۔ اسپتالوں کے سیکیورٹی گارڈ، نرسوں، فارمیسی اسٹاف کو باڈی کیم لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، نااہل اور کام چور کو گھر جانا ہوگا۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر شدید رد عمل۔ CDA نے درختوں کی کٹائی روک دی۔ ماحول دشمن درختوں کو جڑ سمیت مکمل ہٹانے اور زمین کی بحالی کا آغاز۔ ہر ہٹائے گئے درخت کے بدلے 3 مقامی ماحول دوست درخت لگائے جا رہے ہیں۔ پولن الرجی کی شدت شہری صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ CDA اور PMD کے تعاون سے روزانہ مانیٹرنگ اور سائنسی پلاننگ جاری۔
اسلام آباد میں پیپر ملبری کے درختوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ فروری اور مارچ میں شہریوں کو اس کی وجہ سے سانس کی بیماری اور الرجی ہوتی ہے۔ سی ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل ماحولیات عرفان اللہ نیازی کہتے ہیں اسپتالوں میں خصوصی بورڈ بنانے پڑتے ہیں۔ یہ درخت شہریوں کے لیے وبال جان ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور وزیر اعظم نے نوٹس لیا۔ وزارت صحت نے کہا کہ ان درختوں کو ہٹا کر ماحول دوست درخت لگائے جائیں۔ درختوں کی کٹائی میں ملوث افسر اب گرفتار ہوگا۔ درختوں کی کٹائی پر ایس ایچ او کو بلا کر پرچہ کراؤں گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف درخواستوں پر جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ کہا درختوں کی کٹائی کے معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ متعدد بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا۔ ناصر باغ کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ ماہرین آئندہ سماعت پر ناصر باغ بارے رپورٹ پیش کریں۔ لاہور کے ارد گرد صنعتی یونٹس کے لیے محکمہ ماحولیات۔ لاہور کینال روڈ پر درخت کی بڑی شاخ کاٹنے پر ایکشن۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جاوید حامد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سپروائزر سمیت 2 اہلکار بھی معطل۔ نوٹیفکیشن جاری۔ جاوید حامد سے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل بی سی کا اضافی چارج واپس۔ وقار رحمان کو پروجیکٹ ڈائریکٹر ایل بی سی کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ دورہ پنجاب میں تجربہ اچھا نہیں رہا۔ وزیر اعلیٰ اور سندھ حکومت نے عزت دی۔ کراچی اب کچھ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب۔ بولے اتوار کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ سنا ہے پنجاب میں 100 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ وفاق پر خیبر پختونخوا کے 4798 ارب کے واجبات ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر سعید غنی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد کے باعث کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہری ماسٹر پلاننگ کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ترقیاتی کاموں میں تاخیر اور لاگت میں اضافے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار ناراضگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی غیر منصوبہ بند ترقی اور سرکاری زمین پر قبضے روکنے کی ہدایت۔ کہا عوامی پیسے کے زمینی نتائج نظر آنے چاہیے۔ محکمے نئے اعلانات کے بجائے منصوبے کی تکمیل پر توجہ دیں۔ بلوچستان کابینہ کا شہریوں کے لیے الیکٹرک بائکس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ کا سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں وسائل مخصوص طبقے پر خرچ ہوں یہ ناانصافی ہے۔ الیکٹرک بائکس تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو آسان اقساط پر دی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین کے علاج معالجے کے لیے جامع ہیلتھ انشورنس اسکیم لا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام۔ 100 انڈیکس 1133 پوائنٹس کمی سے 1,84,409 پوائنٹس پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے سستا ہو کر 280 روپے 2 پیسے پر بند ہوا۔ فی تولہ سونا 3,400 روپے اضافے سے 4,69,562 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 2,915 روپے اضافے سے 4,02,573 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $34 اضافے سے $4,472 پر پہنچ۔ ملک کے مختلف علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ مری، سبات، کوہستان اور مانسہرہ میں برف باری۔ کلات میں درجہ حرارت -5، کالام میں -4، پارا چنار اور کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ زیارت میں پارا -3، یوب میں 2، تربت میں 8 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید برف باری کے باعث سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں سردی مزید بڑھنے کا امکان۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے مسونگو سپورٹس کلب میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ بارش کے باعث پاکستان انڈر 19 ٹیم کا ٹریننگ سیشن مختصر رہا۔ ہیڈ کوچ شاہد انور
اور مینٹور و مینیجر سرفراز احمد نے کھلاڑیوں کی ٹریننگ سے قبل حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج مسونکو سپورٹس کلب میں پریکٹس میچ کھیلا جائے گا۔